اللہ الرحمن الرحیم ویورز کیسے ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ سپریم کورٹ کے مظاہر نقوی جسٹس صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اعجاز الاحسن نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ان ججز کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور ملک میں جو ایلیگیشن کی بات چل رہی ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ویورز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مظاہر اکبر نقوی جو ہیں اس کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی پرویز الہی کے ساتھ گفتگو پہ۔ اس کے بعد صدارتی جو ہے وہ ایک ریفرنس ایک شخص نے دائر کیا، وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں پہنچ گیا، حاضر سروس جج تھا۔ تو جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو جو ہے وہ ٹیک اپ کیا تو مظاہر نقوی کو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اس کا جواب داخل کریں۔ پھر انہوں نے جواب داخل نہیں کیا، پھر انہوں نے سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی، وہ خارج ہوئی، پھر وہاں پہ کل سماعت تھی۔ تو وہاں پہ ہوا یہ کہ یہ مظاہر نقوی صاحب نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے اور سب کہہ رہے ہیں اچھا ہے، لیکن سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے یہ کہا ہے کہ اگر ایک شخص پر دھبا ہے جوڈیشری کے تو وہ استعفیٰ دے کے پاک نہیں ہو سکتا، اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کا ٹرائل مکمل ہوگا۔ اب ادھر عارف علوی صاحب نے اطلاعات یہ ہیں کہ استعفیٰ منظور کر لیا ہے، یعنی کہ مظاہر نقوی کے جو پولیٹیکل پارٹیز ایلیگیشن لگاتی تھیں کہ ٹرک والے تو وہ ٹرک غالباً انہوں نے سیف کر لیے ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے کہا کہ 7-8 لاکھ روپے جو پینشن اور دیگر مرات ملنی ہیں ماہانہ، اس سے بھی وہ انجوائے کریں، اور سابقہ جو انہوں نے کام کیے ہیں اس پہ پردہ پڑ جائے گا، وہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے عارف علوی نے جو ہے وہ فوری طور پہ استعفیٰ منظور کر لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ جب دوسرے دن سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا تو جو اعجاز الاحسن صاحب ہیں جسٹس، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا اور سپریم جوڈیشل کونسل میں شمولیت نہیں کی۔ تو اس طور پر جو موسٹ سینئر جج ہے وہ ان کی جگہ پہ آ جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ اعجاز الاحسن وہ جج ہے جس نے پاکستان کے ظہیر جمالی صاحب سے لے کر بندیال تک جتنے اہم اور سیاسی فیصلہ جات کیے گئے پی ٹی آئی کے حق میں، اس بینچ کا یہ حصہ رہا، اور نواز شریف کے پاناما کیس کے فیصلے کے بعد جو ہے نیچے ماتحت عدالتوں میں یہ نگران جج کے طور پر رہا، اور اس کا ایک جو ریفرنس ہے وہ ابھی زیر سماعت ہونے جا رہا ہے۔ تو اس کو یہ خدشہ ہوگا کہ میں بھی جو ہے وہ استعفیٰ دے دوں اور میں جو ہے وہ آل بینیفٹس لے کر فارغ ہو جاؤں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کوئی اب ایسا اقدام کرے کہ بھئی ٹھیک ہے جی مٹی پا دیو تے سارے گھر چلے گئے۔ اب مجھے لگتا یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو عدلیہ پر جو ججز پہ داغ دھبے لگے ہوئے ہیں، جو جوڈیشری پہ جو داغ ہے، ان کو وہ دھو کر رہیں گے، اور دھونا بھی چاہیے۔ آپ کو ویورز یاد ہوگا کہ جب فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس دائر ہوا اور ان کی مسز کے خلاف جو ہے وہ کیسز بنے، تو فائز عیسیٰ صاحب نے ان کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پیش ہوں گے، ہم ہر اس فورم پر جائیں گے، ہم پیش ہوں گے، ہم نے اپنے ایسٹ ڈکلیئر کر دیے ہیں۔ انہوں نے دفاع کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کچھ نہیں نکلا۔ آج وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ جو شخص آج سے تقریباً اس اکتوبر 2024 میں چیف جسٹس بننے والا ہے اعجاز الاحسن، اس نے چیف جسٹس چھوڑ دی۔ وہ اس پہ ایلیگیشن آیا، مظاہر نقوی پہ آیا، تو وہ اس کا دفاع کرتے، وہ قوم کو بتاتے بھائی میں بے گناہ ہوں، یہ الزام لگانے والے جھوٹے ہیں، فراڈیے ہیں، لیکن انہوں نے اس طرف جانے سے بہتر یہ جانا کہ استعفے دے دیں۔ اٹس مین کہ یہ دونوں ججز رانگ ہیں، یہ دونوں ججز غلط ہیں۔ انہوں نے اپنے ایلیگیشن وہ قبول کر لیے ہیں، اور قبول کرنے کے بعد استعفیٰ دے دیا۔ اگر ایک صاف آدمی ہے جس پہ الزام ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی مجھے جہاں مرضی جانا پڑے، میں بالکل ٹھیک ہوں اور مجھے جانا بھی چاہیے، تو یہ ان کا جو کنڈکٹ ہے، یعنی کہ ان کے استعفے ان کا ایڈمیشن ہے، ٹھیک ہے، یہ ایڈمٹ کرتے ہیں ان تمام
ایلیگیشن کو جو آئیڈیو کی لیے صورت میں ہوں، جو دیگر جو پٹیشنیں فائل ہوئی ہیں، جو سپریم جوڈیشل کونسل میں پروسیڈنگ چل رہی ہیں، وہ تمام کی تمام اس بات کی وہ تمام الزام جو ہے غمازی کرتے ہیں کہ مظاہر نقوی جھوٹا ہے، اعجاز الاحسن جھوٹا ہے۔ فائز عیسیٰ نے ان کی مسز جو ہے وہ سٹک پہ ہر عدالت میں گئی، ایف بی آر میں گئی، نیب میں گئی، چیف اپنا فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے ایسٹ ڈکلیئر کیے، اور اس کو فائز عیسیٰ کو انہوں نے اس بینچ نے روکا کہ پی ٹی آئی کے خلاف جتنے بھی کیسز کی سماعت ہو رہی ہے اس میں ان کو کوئی ایسی فائنڈنگ دینے، کوئی کیس ان کے سامنے پیش نہ کرنے، ان کو وہ روک دیا تھا، اور اس روکنے والے بینچ میں یہ اعجاز الاحسن شامل ہے، اور پیچھے ایک جو ہے وہ منیب اختر صاحب رہ گئے ہیں۔ تو یہ موسٹلی منیب اختر صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب، ظہیر جمالی سے لے کر بندیال تک جو ہے وہ موسٹلی جو ہے وہ بینچ کا حصہ رہے ہیں، اور جنہوں نے پی ٹی آئی کے فیور میں موسٹلی فیصلے کیے ہیں۔ تو وہاں سے یہ اصطلاح نازل ہوئی، نکلی کہ جناب یہ پی ٹی آئی کے ہے۔ اب بندیالی گروپ جو ہے وہ جناب سپریم کورٹ سے مجھے یہ ایسے لگتا ہے کہ وہ اکا دکا پیچھے باقیات رہ گئی ہیں بندیالی گروپ کی، اور چونکہ بندیالی بھی چلا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، ساکھوی بھی چلا گیا ہے، دیگر بھی چلے گئے ہیں، تو یہ جو دو ہیں۔ اور جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے، جہاں تک میں یہ ذاتی میرا ویو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں جیسے اعجاز الاحسن صاحب نے استعفیٰ دیا، جیسے جو ہے وہ اس نے مظاہر نقوی نے دیا ہے، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ سے ایک اور استعفیٰ آنے والا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ سے بھی ایک استعفیٰ آنے والا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کہ آیا ان دو جو صاحبان ہیں سپریم کورٹ میں اور پشاور ہائی کورٹ میں، وہ استعفے دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ بہرحال مظاہر نقوی کے استعفے نے ثابت کیا ہے کہ ایلیگیشن درست ہے، اور میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بھی استدعا یہی کروں گا کہ وہ داغ آپ دھو دیں، ٹرائل جو ہے وہ مکمل ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بالکل تاکہ کوئی بھی شخص عدلیہ کی ترازو کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے۔ بہت شکریہ۔